دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کا کیا چکر ہے؟ یہ اس بات پہ سب روشنی ڈال سکتے ہیں دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹس کا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس میں دو طریقے سے میں سمجھا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دوائیں کافی ٹرائل ٹیسٹڈ کے بعد آتی ہیں، سیف ہوتی ہیں جب بھی استعمال میں آتی ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ 100 آدمیوں کو کھانا کھلائیں گے تو 4-5 کا پیٹ ضرور خراب ہوگا. اگر 4-5 کا خراب ہے تو کھانا تو خراب نہیں ہوا نا، ہم سے ٹالریٹ نہیں ہوا. کھانا خراب ہوتا تو 95 کو ہوتا. تو سائیڈ ایفیکٹ کچھ لوگ ٹالریٹ نہیں کر پاتے، سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہر چیز کا ہوتا ہے. دوسری ہماری سیفٹی کیا ہے کہ یہ دوائیں زیادہ تر ڈیولپ ہوتی ہیں یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں، اور وہ لوگ استعمال کریں. ہمارے ہیں تو کافی بعد میں آتی ہیں نا جب کاسٹ کم ہو جاتی ہے. تو جب وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ دواؤں سے مسئلے ہوتے ہیں. یس ہو سکتے ہیں اوکیجنلی، لیکن اگر کسی ایک کو مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم باقی 99 لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے دوا نہ دے کے. اچھا ایک لاسٹ اس کی جواب آ گیا. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس بیماری سے آپ سفر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ گئے ہیں، جس کی وجہ سے دوا کی ضرورت ہے، اس کے نقصان کتنے ہیں آپ بیلنس کرتے ہیں. دوسرا ایک عام خیال یہ ہے کہ جو حکمت اور ہومیوپیتھ کی دوا ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، تو ان کو آپ آنکھ بند کر کے لیں. بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری ان دواؤں میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، کورٹیزون جس کو آپ کہتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں بہت ہیوی میٹلز ہوتے ہیں. ہمارے لیور کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم اس وقت کوئی اکثر دیکھ رہے ہیں کہ جگر کے، اور تو آپ کوئی بھی دوا لیں تو ضروری چیز یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ بھائی اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. نہیں لے لیں. ہاں جی، اب جیسے اپنے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے بہت سارے لوگ ویسے بھی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں. میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ وہی چیز لیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ضروری ہے، اور اگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا تو وہ جو بھی ڈاکٹر آپ کو دے رہا ہے اس کو ہینڈل کر لے گا. اچھا ایک امپورٹنٹ سوال ہارٹ کے حوالے سے، اس کے بعد پھر میں کڈنی پہ آنے والی. ڈاکٹر صاحب جیسے میری امی کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا، وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا تھا. اس سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، جو امی کو ضرورت تھی کیونکہ ان کا ہارٹ 25% کام کرتا تھا، تو اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کچھ چانسز ہوتے ہیں لائک کہ اگر ہارٹ اوپن ہوگا، کیونکہ اس مریض میں اتنی ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ سیف نہیں ہوتا. وہ کیا ٹیسٹ ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے جائزہ لیتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور سب سے عام سوال یہی ہوتا ہے. اور ہمیں جب بھی ہم کسی مریض کو سرجری کے لیے بھیجتے ہیں دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا بینیفٹ ہوگا، نمبر 1. اور اگر بینیفٹ زیادہ ہے تو ہم اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس پھر اسی وقت کرتے ہیں. کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں آپ اس کے لیے؟ اس میں ایک ہوتا ہے ہارٹ کا فنکشن دیکھنے کے لیے، ایکو کارڈیوگرافی اسے ہم کہتے ہیں. اس میں ہارٹ کا فنکشن نظر آتا ہے، اور فنکشن جتنا خراب ہوگا اتنا رسک زیادہ ہے. یہ ایک عجیب سی چیز ہے، جتنا خراب ہوگا اتنی لائف کو بھی خطرہ ہے. تو کئی دفعہ ہمیں رسک لے کے لائف سیونگ کرنی پڑتی ہے. اور سچی بات یہ ہے جس کاروبار میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو منافع بھی نہیں ہوتا. بالکل بالکل. تو کئی دفعہ رسک لینی پڑتی ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رسک اور بینیفٹ جو ہے وہ بیلنس رسک کی طرف زیادہ ہوتا ہے. جب رسک کی طرف زیادہ ہوگا تو بہتر ہے کہ ہم اس کو آپریشن نہ کرائیں، دواؤں سے رکھیں.